حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے حق کے راستے کو بالکل واضح کر دیا تاکہ حق پر چلنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہ آئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و احسان ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس بیماری کے تعلق سے، جس گناہ کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ گناہ انتہائی خطرناک ہے، لیکن معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے۔ وہ گناہ تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے، ہر معاشرے میں، ہر سماج میں پایا جاتا ہے۔ وہ گناہ صرف بازار تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ بازار سے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کی پسندیدہ جگہ یعنی مساجد تک پہنچ چکا ہے۔ اور وہ گناہ اتنا خطرناک ہونے کے باوجود آج ہماری اکثریت اسے گناہ بھی نہیں سمجھتی ہے۔ یقیناً یہ خطرناک پہلو ہے کہ مسلمان گناہ کرے اور اس کے اندر گناہ کا احساس ختم ہو جائے، وہ اس مرض کو مرض نہ سمجھے، مریض جس بیماری کو بیماری نہ سمجھے، وہ کبھی بھی اس بیماری کا علاج نہیں کروا سکتا ہے۔ وہ مرض ہے زبان سے بولے جانے والا جھوٹ۔ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے جو تقریباً مسلم معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ اس کی شناعت اور قباحت کتنی خطرناک ہے، مختصراً قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کی قباحتیں، جھوٹ کی ہولناکیاں، جھوٹ کی تباہ کاریاں کیا ہیں، مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ قباحتیں سننے کے بعد، ہولناکیاں اور خطرناکیاں سننے کے بعد سب سے پہلے اس بیماری کا، اس مرض کا ہمارے یہاں احساس پیدا ہو، اور آج سے انشاءاللہ وہ پختہ تہیہ کر کے اٹھے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس لیے کہ کبھی کبھار انسان جب بیماری کو جانتا نہیں، بیماری کی خطرناکی کو پہچانتا نہیں ہے، تو اس بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر، چاہے وہ جسمانی ڈاکٹر ہو یا روحانی ڈاکٹر ہو، جب اسے یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کے جسم میں پائی جانے والی یہ بیماری انتہائی خطرناک ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے، اور احساس ہونے کے بعد وہ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ جھوٹ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کے تعلق سے کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں، چند آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا نقطہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں جہاں ہر طرح کی برائیاں عام تھی، وہ زنا بھی کیا کرتے تھے، سود کا کاروبار بھی کیا کرتے تھے، قتل و خوریزی کا بازار عام تھا، یہاں تک کہ اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا گیا۔ لیکن زمانے جاہلیت میں خوبی یہ پائی جاتی تھی، ان کے اندر ایک بہترین وصف یہ تھا کہ وہ جھوٹ کو ہمیشہ معیوب سمجھتے تھے، جھوٹ کو ہمیشہ خطرناک سمجھتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں پائے جانے والے سردار یہ نہیں چاہتے تھے کہ زمانے والے اسے یہ کہہ کر کے پکارے کہ یہ جھوٹا ہے۔ جھوٹ کی نسبت کرنا ان کے یہاں ایک عیب سمجھا جاتا تھا۔ یہ جھوٹ کے برے ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ زمانے جاہلیت والے بھی جھوٹ کو ہمیشہ معیوب سمجھتے تھے۔
ہرقل بادشاہ نے جب ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا، سوالات کیے، تو اس نے صحیح جواب دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں ہیں، اس لیے کہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا گیا، حق پر مبنی چیزیں ابو سفیان نے بیان فرمائی، اور بعد میں یہ کہا کہ لولا الحیاء من ان یغفروا علی کذبا لکذبت علی، کہ اگر مجھے حیا نہ ہوتی، شرم نہ آتی مجھے کہ لوگ زمانے والے مجھے یہ کہیں گے کہ سردار ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے، لکذبت علی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ تو گویا ابو سفیان نے یہ بیان فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی نسبت یہ ہمیشہ معیوب سمجھی جاتی ہے، جھوٹ کی نسبت کے تعلق سے ہمیشہ برا سمجھا جاتا ہے، لہٰذا ابو سفیان وقت کا دشمن ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں حد سے بڑا ہوا ہونے کے باوجود، اس وقت کہ کہیں معاشرے والے مجھے جھوٹا نہ کہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ نہ بولا۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ زمانے جاہلیت والے بھی ہمیشہ جھوٹ کو معیوب سمجھا کرتے تھے۔ جھوٹ یہ ایمان کے منافی امور میں سے ہے، یعنی انسان کے دل میں ایمان ہو اور انسان کے دل میں جھوٹ پایا جائے، یہ محال ہے۔ گویا کامل ایمان، کامل اسلام، بہترین اوصاف کسی انسان میں جمع ہو ہی نہیں سکتے ہیں کہ ایک طرف اس کے دل میں ایمان کامل ہو، اسلام کامل ہو، اوصاف حمیدہ پائے جائے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، کہ جو جھوٹ باتیں گھڑنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، در حقیقت یہ خوبی ان لوگوں کی ہے، یہ صفات ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، در حقیقت جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یہی جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جھوٹ کے تعلق سے فرمایا کہ جھوٹ وہ بولتا ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ گویا مسلمان ہوتے ہوئے، مومن کامل ہوتے ہوئے کبھی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الناس ایاکم والکذب فإن الکذب مجانب للایمان، کہ اے لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اس لیے کہ جھوٹ یہ ایمان کے مخالف ہے، جھوٹ یہ ایمان کے منافی امور میں سے ہے۔ تو گویا حضرت ابوبکر صدیق جنہیں صدیق کا لقب دیا گیا، وہ اس دنیا کے سچے انسانوں میں سے تھے۔ تو ابوبکر صدیق نے بیان فرمایا کہ جھوٹ ایمان کے منافی امور میں سے ہے۔ اسی لیے آج بھی ہم جھوٹوں کو بے ایمان کہتے ہیں، یعنی اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ گویا یہ بے ایمان کہنا اس بات کی دلیل ہے، اگرچہ مسلم معاشرے میں جھوٹے کو بے ایمان کہا جاتا ہے، یہ بے ایمان ہے، اس کی نیت میں خرابیاں پائی جاتی ہے، لیکن زبان سے بے ایمان کہتے ہوئے خود ہم جھوٹ میں ملوث اور گرفتار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جیسے سلف صالحین یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے سچی توبہ کی ہے، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ حالت ہے آج مسلم معاشرے کی، یہ حالت ہے آج ہم مسلمانوں کی کہ ہر مسلمان آج جھوٹ میں گرفتار نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جھوٹ کی شناعت کو، جھوٹ کی قباحت کو شرک کے ساتھ ملایا ہے۔ گویا جس طریقے سے شرک ایک گندگی ہے، شرک ایک بھیانک گناہ ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بھی ایک گندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ،
کہ شرک کی گندگیوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، شرک کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہیاں دینے سے، جھوٹی باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مسلمانوں، جھوٹ کی قباحت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی یہ ایک آیت کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے شرک کی گندگی کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا تذکرہ فرمایا۔ شرک کتنا غلیظ ہے، شرک کتنا پلید ہے، اور شرک کا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پیغام دیا ہے کہ آج شرک کو ہم گندا سمجھتے ہیں، شرک سے بچنے کے لیے ہر طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن جھوٹ سے بچنے کے لیے آج ہم کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ جھوٹ سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام اور کوئی سسٹم نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ جھوٹ کی قباحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں باخبر نہ کروں؟ صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور ہمیں بتلائیے کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے جا رہے ہیں، اور آپ وَكَانَ مُتَّكِئًا، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ حدیث بیان کر رہے تھے، لیکن جو ہی جھوٹ کا تذکرہ آیا آپ ٹیک کو ہٹاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور سیدھے بیٹھنے کے بعد آپ صحابہ کرام سے بار بار کہتے ہیں الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی اتنا زیادہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ تو آپ نے شرک کے ساتھ کبیرہ گناہوں میں سے جس گناہ کا صاف طور سے ذکر فرمایا، اور آپ کی حیت تبدیل ہو گئی۔ پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ جھوٹ اتنا کبھی گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ خبردار جھوٹ سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا، خبردار جھوٹی گواہیوں سے اپنے دامن کی حفاظت کرتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شرک کا ذکر فرمایا، وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ کے طور پر جھوٹ کا تذکرہ فرمایا۔ یہ جھوٹ کی خطرناکی ہے، یہ جھوٹ کی قباحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکبر الکبائر قرار دیا ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ۔ جھوٹ کی قباحت میں سے ایک قباحت یہ ہے، جھوٹ کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ یہ منافقین کی خصلت ہے، یہ منافقین کی عادات میں سے ہے۔ اگر کوئی عادت یہ بتلائی جائے کہ یہ کام شرابی کیا کرتے ہیں، یہ کام زانی کیا کرتے ہیں، یہ کام چوری کرنے والے کیا کرتے ہیں، تو وہ کام چاہے ظاہراً صحیح نظر آتا ہو، انسان ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے مجھے زانی نہ کہا جائے، اس کام کے کرنے کی وجہ سے مجھے شرابی نہ کہا جائے۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی عادت قرار دی ہے کہ منافقین کی سب سے بڑی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی یہ ہے آیت المنافق ثلاث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی بڑی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، سب سے بڑی نشانی، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ منافق جب بھی بات کرتا ہے کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری نشانی یہ ہے کہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف ورزی کر جاتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، بات کی امانت ہو، روپے اور پیسے کی امانت ہو، خانہ، وہ خیانت کر بیٹھتا ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جھوٹ کی قباحت کا ذکر فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے، یہ منافقین کی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت ہے۔ مسلمانوں، ضرورت ہے آج اگر ہمارے دلوں میں، ہماری باتوں میں، ہماری زبانوں میں یہ جھوٹ رائج ہو چکا ہے تو یاد رکھیں منافقانہ عادتیں ہمارے سماج میں رائج ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے ان منافقین کے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ جو انسان دھیرے دھیرے
اس شر میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور منافقین کے لسٹ میں داخل ہو جائے، اور منافقین کا انجام کافروں سے بھی نیچے، پھر درک الاسفل جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں یہی منافقین ہوں گے، جن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے اذا حدث کذب، کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی قباحتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جھوٹ کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِيَةٌ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيبَةٌ، کہ سچ بولنا ہمیشہ انسان کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ جو سچ بولتے ہیں ہمیشہ بہتر زندگی گزارتے ہیں، راحت والی زندگی گزارتے ہیں۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ رِيبَةٌ، اور جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کے شیدائی بن جاتے ہیں۔ ریبتن، ہمیشہ شک والی زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ قلق و اضطراب میں رہتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اس لیے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دسیوں جھوٹ ملانے پڑتے ہیں، ہر طرح کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ ایک انسان ایک جھوٹ بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے بعد میں آ کر کے اگر یہ کہے کہ یہ جھوٹا انسان اس نے جھوٹ بولا تو اس کو کیسے چھپانا ہے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے رات دن اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ جھوٹے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں جھوٹ داخل ہو جاتا ہے وہ انسان نہ شراب سے بچتا ہے، نہ گناہوں سے بچتا ہے، نہ چوریوں سے بچتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کوئی بھی کام کرتا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہوں۔ لیکن جو انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ ہمیشہ غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس لیے کہ اسے احساس ہے کہ دنیا والے یہ پوچھ لے شراب پیتے ہو، جھوٹ بولنا نہیں ہے، اگر یہ کہہ دوں شراب پیتا ہوں تو میری بے عزتی کا سوال ہے۔ اگر میں چوریاں کروں اور دنیا والے مجھ سے یہ پوچھ لے چوری کرتے ہو یا نہیں کرتے، جھوٹ بول نہیں سکتا ہوں، لہٰذا جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے وہ کبھی چوری کے قریب نہیں جاتا، زنا کے قریب نہیں جاتا، غیبت اور چغلی کے قریب نہیں جاتا۔ غرض یہ کہ جھوٹ ہمیشہ انسان کو نار جہنم کی طرف دھکیلنے والی ہے اور سچائی ہمیشہ اللہ سے جوڑنے والی ہے، اس لیے کہ سچائی میں اطمینان ہے، سچائی میں راحت ہے، سچائی میں زندگی کا سکون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ڈھارس بناتی ہے، آپ کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انتہائی گھبراہٹ ہو رہی ہے، جان کا خطرہ لاحق ہے، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ہمت بندھواتی ہے اور یہ کہتی ہے کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وہی یہ صفت ذکر فرماتی ہے تصدق الحدیث، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو گویا جو انسان سچائی کا عادی بن جاتا ہے، سچ بولنے کا پیکر بن جاتا ہے، اس کی زبان جب بھی کھلتی ہے تو سچائی کے ساتھ کھلتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کبھی قلق اور اضطراب میں نہیں رکھتا، کبھی اللہ رب العالمین اسے رسوا نہیں کرتا ہے۔ یہ سچائی کا فائدہ ہے، جو انسان سچائی کا عادی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جھوٹ بولنے والوں کی ایک شناعت اور قباحت کا ذکر فرمایا کہ جھوٹے انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، جھوٹے انسان کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا ہے، نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من کاذب کفار، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا کافر ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کفر سے پہلے جھوٹ کا ذکر فرمایا کہ جو جھوٹ بولنے والا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جھوٹ ہی جھوٹ ہو، اللہ رب العالمین اسے راہ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، اللہ اسے نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا۔ مسلمانوں، آج ضرورت ہے ہم سوچیں کہ آج مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے، کیا یہی جھوٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں توفیق نہیں دے رہا؟ آج ہم قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، کیا یہی جھوٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں محروم کر کے رکھا ہے؟ آج ہم نیکیوں کی جانب رغبت نہیں رکھتے، آج نیکیوں میں ہمیں مزہ نہیں آتا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے؟ بار بار جھوٹ بولنا، ہمیشہ جھوٹ بولنا جو ہماری عادت شنیعہ بن چکی ہے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہمیں نیکیوں کے لطف سے، نیکیوں کے مزے سے محروم کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں جھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نیکیوں کی توفیق چھین لے، اس لیے کہ جھوٹے کو اللہ رب العالمین رہنمائی نہیں کرتا۔
چند دنوں پہلے پچھلے مہینے ہم نے روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھوٹے انسانوں کے بارے میں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹی چیزیں ان کا شیوا بن چکی ہیں، اللہ رب العالمین ایسے جھوٹوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنے والے کے روزے کو اللہ رب العالمین اکارت کر دیتا ہے، رائیگاں و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اللہ رب العالمین کو اس انسان کے بھوکے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھوکا اور پیاسا رہتے ہوئے روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا رہتا ہے۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے کہ جھوٹ کتنا برا عمل ہے، کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں جو سب سے بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے روزہ رکھنا، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی حاجت نہیں، ایسے عبادتوں کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے جو روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ میں گرفتار نظر آتا ہے۔ یہ جھوٹ کی برائیاں ہیں، یہ جھوٹ کی قباحتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے تجارت کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولنے کو کتنا قبیح عمل قرار دیا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کا حکم دیا ہے، تجارت کرنے کی ترغیب دی ہے، لین دین کے معاملات کی ترغیب دی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں روزی کمانے کا بہترین ذریعہ، افضل ذریعہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی انسان تجارت کے ذریعے سے جو روزی کماتا ہے وہ افضل روزی ہے۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار هم الفجار، یہی تاجر ہمیشہ جھوٹے ہیں، یہی تاجر ہمیشہ فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بے و شراء کرنے کو حلال قرار نہیں دیا ہے، خرید و فروخت کرنے کو حلال قرار نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ اللہ کا پیغام ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بے و شراء کو حلال قرار دیا ہے، لیکن اکثر تجار، اکثر تاجروں کی حالت یہ ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں فَيَكْذِبُونَ، تو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مال کو بیچنے کی ناروا کوشش کیا کرتے ہیں۔ وہ تاجر، وہ بزنس مین جو اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے تجارت کو فروغ دینے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے بعد ہماری تجارت چمک اٹھے گی، جھوٹ کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے کثرت کا نزول ہوگا۔ وہ یاد رکھے جھوٹ بولنے والے رب العالمین کی نگاہ میں ہم الفجار، وہ فاجر ہیں، وہ فاسق ہیں، ان کا ٹھکانہ فاجروں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ جھوٹ کی قباحت و شناعت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاجروں کو فاجر قرار دیا ہے، بلکہ جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جھوٹ ہمیشہ گناہوں کی جانب لے جاتا ہے اور جہنم تک دھکیل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، کہ ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی ہمیشہ نیکیوں کی جانب، بھلائی کی جانب رہنمائی کرتی رہتی ہے۔ ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، اللہ کے یہاں، اللہ کے رجسٹر میں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، لیکن یاد رکھو جھوٹ سے اپنے دامن کو پاک رکھو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ جھوٹ ہمیشہ برائیوں کی جانب رہنمائی کرتی ہے اور انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رجسٹر میں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو گویا سچائی ہمیشہ اچھائی کی جانب لے جاتی ہے، نیکیوں کی جانب رہنمائی کرتی ہے، وہی جھوٹ ہمیشہ برائیوں کی جانب لے جاتی ہے۔ ایک انسان جھوٹ بولنے کے بعد نہ جانے کن کن برائیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کذاب انسان کے لیے، جھوٹے انسان کے لیے دردناک سزائیں اللہ رب العالمین نے مقرر کر کے رکھی ہے۔ آخرت کے دن سے پہلے ہی یہ آنکھیں جب بند ہو جاتی ہے، انسان جب مر جاتا ہے، تو اس حدیث کو سن لینے کے بعد اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جذبہ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جھوٹ سے توبہ کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث اتنی خطرناک ہے، جو جھوٹ کو اپنا شیوا بنا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ مجھے خواب میں 2 فرشتے آتے ہیں، مجھے اٹھا کر عرض مقدسہ لے جاتے ہیں، پھر مجھے دکھایا جاتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک لے جایا جاتا ہے، پھر اس کے بائیں جبڑے کو چیرا جاتا ہے، پھر اس کو گدی تک لے جاتے ہیں، اور یہ سزا مسلسل چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اپنی تجارتوں میں جھوٹ، اپنے معاملات میں جھوٹ، ہر کام میں جھوٹ بولنا جن کا شیوا بن چکا ہے۔ انجام کتنا خطرناک ہے کہ نارے جہنم سے پہلے ہی قیامت تک یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ یہاں دنیا میں کسی کے جبڑے کو چیرا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ایک انسان یہ سننے کے باوجود کہ مرنے کے بعد یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جھوٹ سے اپنے دامن کو بچائیے، جھوٹ کی قباحت کو سننے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ آج مسلم معاشرے میں جھوٹ کی کئی شکلیں رائج ہو چکی ہیں، چند شکلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی شکل یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آج دھڑلے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، ممبر و محراب کا استعمال کر کے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اپنے مسلک کو، اپنے عقیدے کو چمکانے کے لیے نہ جانے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کے کس قدر دھڑلے سے آج سماج اور معاشرے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور یہ جھوٹ بولنے والے عوام الناس نہیں ہیں بلکہ اہل علم ہیں، علماء کرام ہیں، جو خاص طور سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کے جھوٹی حدیثیں بیان کرنا، قرآن کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، کس قدر دھڑلے سے آج جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سماج اور معاشرے میں جو جھوٹ کی شکلیں رائج ہو چکی ہیں وہ ہے بدگمانی، کسی انسان سے بدگمان ہو جانا، برا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب اکذب الحدیث۔ آپ نے فرمایا کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اکثر و بیشتر بدگمانیاں اکذب الحدیث، یہ جھوٹی باتوں میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آج مسلم معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں، یہ چیزیں پائی جا چکی ہیں کہ اچھا سوچنے کے بجائے ہر انسان آج اپنے بھائی کے تعلق سے برا سوچتا ہے۔ یہ بدگمانی جھوٹ پر مبنی ہوا کرتی ہے جو آج ہمارے سماج میں رائج ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ہر سنی سنائی بات کو دوسروں تک فارورڈ کرنا، شیئر کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی انسان کے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے۔ اگر آج ہمارا یہ پیشہ بن چکا ہے، آج ہم ہر بات کو شیئر کرتے رہتے ہیں، تو مسلمانوں یاد رکھو شریعت کی نگاہ میں جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے چھوڑ دی جائے، آگے پھیلائی جائے۔ اسی طریقے سے آج تجارت میں جھوٹ بولنا ہر ایک تاجر کا یہ ماہر فن بن چکا ہے، یہ مہارت ہے۔ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بہترین تاجر ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین بزنس مین ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ فیل ہونے والا ہے۔ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے اس کی زندگی اتنی رب العالمین کی رحمتوں سے محروم ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَذَبَ، جب ایک انسان، جب تاجر لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، وہ کتما، اور عیبوں کو چھپاتا ہے، محقت برکت بیعہما، اس بیع میں، اس تجارت میں جو برکت ہے اللہ اس برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اسی مسلم معاشرے میں جو تاجر ہیں، چاہے وہ نمازی ہو یا بے نمازی ہو، اچھے انسان ہو یا برے انسان ہو، آج ہماری زبانوں سے یہ نکلتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولے ہم تجارت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی تجارت کو اللہ برباد کر دیتا ہے، اللہ زندگی کے سکون کو چھین لیتا ہے، برکتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ وہی رب العالمین کا یہ فرمان بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سچی بات کہو، ہمیشہ بھلی بات کہو۔ فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہاری تجارتوں کی اصلاح کر دے گا، تمہارے معاملات کی
اصلاح کر دے گا، تمہارے دنیاوی معاملات کو اللہ بہتر بنا دے گا، دینی معاملات کو اللہ بہتر بنا دے گا۔ ایک طرف رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ سچائی کے بعد معاملات کی اصلاح کر دیتا ہے، دوسرا یہ شیطان یہ فریب دیتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اگر تجارت کرنا ہے تو جھوٹ ہی بولنا ہے۔ اب ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں، جھوٹ بولیں گے، رب العالمین کا راستہ اپنائیں گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں مشہور ہے، دنیا کے بہترین تاجروں میں سے، عالمی منڈیوں کے بہترین تاجروں میں سے ایک تاجر تھے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو سونا بن جاتا۔ اللہ نے اتنی برکتیں دی ہے، وہ فرماتے ہیں ما کذبت قط، دنیا کے تمام معاملات میں، بے و شرع کے تمام معاملات میں زندگی میں کبھی میں نے ایک جھوٹ نہیں بولا ہے۔ جھوٹ نہ بولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سب کچھ نوازا تھا، یہاں تک کہ جب ان کے خزانے ان کے وفات کے بعد نکالے گئے تو خزانے گنتے گنتے چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اور آج کا تاجر یہ کہتا ہے، آج کا بزنس مین یہ کہتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولوں تجارت چمک نہیں سکتی ہے، برکتیں نازل نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں یہ دونوں راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے آج سماج اور معاشرے میں مذاق میں جھوٹ بولا جاتا ہے، چٹکلے سنائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے آج جھوٹ کی ایک شکل جو رائج ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، دوستوں کو ہنسانے کے لیے بار بار جھوٹ بولنا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے، ویل لہ ویل لہ، اس انسان کے لیے جہنم کی ہلاکتیں ہیں، بربادیاں ہیں جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ کی شکلوں میں سے ایک شکل جو معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، والدین اپنے بچوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹی دلاسیاں دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے تو خاموش ہو جا، میں تیرے ساتھ یہ دوں گا، تجھے یہ انعام دوں گا، یہ چاکلیٹ دلواؤں گا۔ مسلمانوں یہ جھوٹ بھی جائز نہیں ہے۔ جب معاشرے میں اس طرح کی تربیت ہوتی ہے تو بچہ بڑا ہونے کے بعد جھوٹا انسان بن جاتا ہے۔ ضرورت ہے جھوٹ کی شناعت اور قباحت سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور جتنا ممکن ہو سکے جھوٹ کی برائیوں کو خود بھی سمجھے اور معاشرے والے کو سمجھائے کہ جھوٹ کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سنانے والے کو اور سننے والوں کو جو مائیں بہنیں ہیں ہم سب کو اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم سب جھوٹ سے اپنے دامن کو بچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ جھوٹ کے مقابلے میں جو سچائی کو اپناتا ہے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ غزوہ تبوک میں جو 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بیان فرمایا کہ ہمارے سامنے کوئی عذر نہیں تھا، ایسے ہی ہم آج کل کرتے ہوئے جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اگرچہ 50 دن تک انہیں کچھ سامنا کرنا پڑا کہ بائیکاٹ کیا گیا، لوگوں نے بات چیت بند کر دی، لیکن 50 دنوں کے بعد اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ 3 صحابی سچے تھے، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ رہو، سچے انسانوں کے ساتھ رہو۔ تو گویا قیامت تک جب تک یہ قرآن ہے ان کے تعلق سے ہمیشہ قرآن یہ کہے گا وہ سچے تھے۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کا نام لکھ دو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ سچے تھے تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اسی طریقے سے جو مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ جو مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، ذرا سوچیے مسلمانوں کہ جھوٹ میں بھی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو دینی معاملات میں اور دیگر معاملات میں جو انسان جھوٹ نہیں بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں کتنے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں۔ بلکہ ہمیشہ بار بار ہم سنتے ہوں گے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو نیکیاں کرنے والے، اطاعت شعاری ہیں اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، مع النبیین والصدیقین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ نے ہمیشہ سچ بولنے والوں کو نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے۔ یہ سچ بولنے والوں کا انعام ہے، ثمرہ ہے۔
ضرورت ہے مسلم معاشرے میں سچ کو عام کیا جائے تاکہ غیر مسلموں تک یہ پیغام پہنچے کہ مسلمان ہمیشہ سچ بولتے ہیں، مسلم تاجر ہمیشہ سچائی کا سودا کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں ضرورت ہے سچائی کو پابندی کے ساتھ لازم پکڑ لے، برائی سے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے سچائی کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو سچائی کے ساتھ ہو، سچے ایمان کے ساتھ ہو، سچے اخلاق کے ساتھ ہو، سچے اقوال کے ساتھ ہو، سچے اعمال کے ساتھ ہو۔ آمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى